اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ سامعین محترم، جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام، فرمان عالی مقام ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا لخت جگر ہے۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، کسی کے بارے میں اگر لخت جگر کا استعمال کیا، اپنے وجود اطہر کا حصے ہونے کا اعلان کیا اور فرمایا پیغمبر اعظم نے، تو وہ ہستی جس کے بارے میں یہ جملے پیغمبر اعظم نے فرمائے، اس عظیم ہستی کا نام جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر رسول ہیں۔ دختر رسول جناب سیدہ کے ساتھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی جس محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اپنی زندگی میں کبھی بھی مسند کسی کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، کسی کے لیے مسند سے اٹھ کر اس کا احترام نہیں کرتے تھے۔ یا احترام اور مسند چھوڑنا ایک طرف، پیغمبر اعظم زندگی میں کسی کے لیے اٹھنا یا مسند چھوڑنا، کھڑے ہو جانا یا کسی کے لیے قدم چل کر آگے استقبال کرنا، یہ پیغمبر اعظم کی اصلاً حیات طیبہ میں نہیں ملتا کہ کسی کے لیے پیغمبر اعظم نے یہ عمل کیا ہو۔ اگر کسی ہستی کے لیے اٹھے، اگر کسی ہستی کے لیے مسند چھوڑا اور چند قدم آگے چل کے استقبال کیا، تو وہ ہستی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ جب بھی دربار میں آتی تھی، تشریف فرما ہوتی تھی، تو پیغمبر اعظم مسند چھوڑ دیتے تھے، مسند چھوڑ کر بیٹی کا احترام کرتے تھے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کرتے تھے الفاطمۃ ام ابیہا، کہ فاطمہ تو صرف میری دختر نہیں، صرف میری بیٹی نہیں، تو میری ماں بھی ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے پیغمبر اعظم۔ یہ محبت ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ۔ اللہ نے کیا مقام دیا؟ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں یہ افلاک، زمین آسمان، یہ کائنات نہ بناتا۔ اسی طرح آگے یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مراتب بیان کیے ہیں اہل بیت کے، اہل بیت رسول کے۔ لولاک، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو مجھ کائنات بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا تو محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جا کر اس حدیث میں جملہ ملتا ہے لولا فاطمہ الزہرا لما خلقتکما، اے محمد اگر وجود اطہر جناب سیدہ کا بنانا، خلق کرنا مقصد نہ ہوتا، محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا، علی تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یہ ظاہری الفاظ ہیں، خدارا ان کو سوچنا چاہیے، ان میں کتنا مراتب بیان ہوئے اہل بیت کے۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا نتیجہ مختصراً یہ ملتا ہے کہ اللہ نے محمد کو وہ عزت دی، اللہ نے علی کو وہ عزت دی، اللہ نے جناب سیدہ کو وہ عزت دی کہ یہ تینوں ہستیاں موجب خلقت کائنات ہیں۔ کائنات انہی کی محبت میں بنی ہے، اور محبت میں کائنات خلق کر کے پھر اپنے رسول کے دل میں اپنی ان کی بیٹی کی اتنی محبت ڈالی کہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں رسول ہوں وہ میری رسالت کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں میری نبوت کا حصہ ہے، اگر میں امین ہوں میری امانت کا حصہ ہے۔ اس لیے بہت بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا۔ جناب سیدہ نماز کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ بی بی کونین فرماتی ہیں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم یا آپ، یہ نماز اللہ کی طرف سے واجب ہوئی ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جو غرور کو مٹا دیتی ہے۔